تیسری نسبت مادر ان مرکز پرکورش، آپ ماں ہیں حسین جیسی شخصیت کہ اگر عشق و محبت الہی کا کوئی دائرہ بنایا جائے تو اس دائرے کا مرکزی نقطہ حسین، اگر عشق و محبت الہی کا کوئی کارواں بنایا جائے تو اس کا میر کارواں حسین، اور حسین کی مادر گرامی کا نام نامی اسم گرامی خاتون جنت بھی ہے، انسی حورا بھی ہے، صدیق کبریٰ بھی ہے، حضرت فاطمہ زہرا بھی، فاطمہ زہرا بھی ہے، جن کی شہادت کے سلسلے میں آپ جمع ہیں، جن کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے معمول بنا لیا تھا، ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر جاتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، آیے تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ پیغمبر نے آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد یہ معمول بنا رکھا تھا، ہر نماز سے پہلے شہزادی کے دروازے پر جاتے تھے، سلام کرتے تھے، آیے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ مگر عزیزان محترم، وفات پیغمبر کے بعد اسی دروازے پر دنیا آگ لکڑی لے کر آ گئی، دنیا آگ لکڑی لے کر آ گئی۔ شہزادی سے مطالبہ کیا گیا کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہیں انہیں باہر نکال دیجئے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے ارشاد فرمایا اس گھر میں تو میرے بچے حسن و حسین رہتے ہیں، میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں۔ آنے والوں کا جواب یہ تھا کہ چاہے کوئی بھی رہتا ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزان محترم، کیا دنیا والے حسن حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا دنیا نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر منبر پر خطبہ دے رہے ہو اور یہ ننھے شہزادے مسجد میں داخل ہو جائیں تو پیغمبر خطبہ روک دیتے تھے، منبر سے اترتے تھے، بچوں کو اٹھاتے تھے، اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے، ایک زانوں پر حسن کو بٹھاتے تھے، دوسرے زانوں پر حسین کو بٹھاتے تھے، کبھی ایک کا منہ چومتے تھے، کبھی دوسرے کا منہ چومتے تھے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ ننھا شہزادہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ نانا سجدے میں ہے، نانا سجدے میں ہے اور ننھا شہزادہ پشت رسول پر بیٹھ گیا، حکم الہی ہوا میرے حبیب سجدے کو وہ سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ اور مورخین نے لکھا ہے پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ گئے۔ اس وقت تک پیغمبر نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، گویا قدرت کا اشارہ تھا کہ ہمارا ہی تو سجدہ ہے، اسے ہونے دو تو لانی، جتنا بھی تو لے جاؤ لیکن حسین جب تک اتر نہ جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے تاریخ میں 2 سجدے ہیں، ایک سجدہ رسول مدینے کی مسجد میں کر رہے ہیں، پشت پر حسین بیٹھے ہیں، جب تک حسین اتر نہیں جاتے پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ مگر دوسرا سجدہ حسین ابن علی نے کربلا کی سرزمین پر کیا ہے، عصر عاشور کا ہنگام ہے۔ ابھی آپ گزشتہ ذاکر سے ہم امام کی شہادت سماعت فرما رہے تھے کہ میرا مولا سجدے میں سر رکھے ہوا ہے، قاتل کی تلوار چل رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج تیسری جماعتی ثانیہ گزری، جناب سیدہ امیر المومنین سے وصیتیں فرما رہی تھی کہ میں یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، میری نماز جنازہ ادا کیجیے گا اور رات کی تاریکی میں مجھے سپرد لحد کر دیجیے گا۔ عجب نہیں، مولا سے وصیتیں فرمانے کے بعد جناب سیدہ نے زینب کو قریب بلایا ہوگا، اے میری بیٹی زینب، مگرچہ تم چھوٹی ہو مگر میرے بعد گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر آنے والی ہے، اے میری بیٹی میرے ہر بچے کا خیال رکھنا مگر میرے حسین کا خاص خیال رکھنا۔ یہ میرا وہ بچہ ہے جب شکم میں تھا آواز دیتا تھا یا اماں انا عطشان، یا اماں انا غریب، یا اماں انا مظلوم، اے ماں میں غریب الوطن ہوں، اے ماں میں مظلوم ہوں، اے ماں میں پیاسا ہوں۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ بچہ بار بار کیوں کہتا ہے میں غریب الوطن ہوں، میں مظلوم ہوں، میں پیاسا ہوں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا کربلا
کربلا کی سرزمین پر تیرا یہ بیٹا مظلوم بھی ہوگا، غریب الوطن بھی ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہوگا۔ جناب زینب سے شہزادی فرماتی ہے، اے بیٹی زینب، کبھی ایسا نہ ہو حسین کو پیاس لگے اور تم پانی نہ پیش کر سکو۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب کربلا کے میدان میں جناب زینب کو ماں کی وصیت یاد آتی ہوگی، ماں کی وصیت یاد آتی ہوگی تو جناب زینب کربلا سے مدینے کا رخ کرتی ہوں گی۔ اے اماں، زینب نے وصیت کو بھلایا نہیں ہے، مگر زینب اتنی بے بس ہے، اصغر کو 2 قطرے آب نہیں پلا سکتی۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، شہزادی دنیا سے رخصت ہوئی، میرے مولا نے حسب وصیت غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور رات کا انتظار کیا۔ یہ مجلس بھی آپ رات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ خدا توفیق دے جناب حاجی سعید صاحب کو کہ جو ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ یہ مجلس عذاب منعقد کرتے ہیں۔ شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں میرے مولا انتظار کرتے رہے کہ جب رات تاریک ہو گئی، اہل مدینہ سو گئے، میرے مولا شہزادی کا جنازہ لے کر چلے۔ راویوں کا بیان ہے بنی ہاشم کے گنے چنے افراد تھے جن کے کانوں پر کائنات کی شہزادی کا جنازہ چلا جا رہا تھا، مگر جب کائنات کی شہزادی کا جنازہ چل رہا تھا، پیچھے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے روتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ جب میرے مولا نے زینب کو جنازے کے پیچھے آتے ہوئے دیکھا، حسن مجتبیٰ سے کہا، اے بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو، اس لیے کہ علی کو یہ گوارا نہیں میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا ہے اپنے مولا سے عرض کروں، اے میرے مولا یہ مدینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، زینب کم سن ہے،